ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ۔ ناظرین 28 مارچ کو میں کراچی میں تھا، وہاں ایک جناح سوسائٹی ہے جس کے روح رواں ہیں بیرسٹر لیاقت مرچنٹ اور آمنہ سید بھی ہیں، وہ بھی اس کی ہیں، اور وہاں جناح سوسائٹی نے ایک بک لانچ کی، دا جناح اینتھولوجی۔ اس پہ قائد کے بارے میں ان پہ بہت سے مضامین ہیں، بڑے زبردست یہ ہے، یہ 4th ایڈیشن ہے، اور یہ جناح اینتھولوجی ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں قائد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ان کا جو ویژن تھا، ان کے جو آئیڈیلز تھے، اس کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے مضامین ہیں۔ اور اس تقریب میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، اور کی نوٹ ایڈریس تھا میرا، اور جو میں نے اپنی تقریر میں جو 4-5 باتیں کہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پوری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے، اور 5 بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیموکریسی ڈیفیسٹ رہا ہے۔ ڈیموکریسی ڈیفیسٹ میں ہوا یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، جو ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز تھے وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہو سکے، اس وجہ سے جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے۔ دوسرا جو بنیادی مسئلہ مسلم دنیا اور پاکستان کا، وہ نالج ڈیفیسٹ ہے، تعلیم پہ ہم نے کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا، اس لیے ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور پھر اسی سے آگے نکلتا ہے کہ اکنامک جو ہے، اقتصادی جو معیشت کے ہمارے حالات ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہم نہیں کر سکے، اس دور میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ پھر چوتھا مسئلہ ہمارے ہاں کلچرل کننڈرم ہے، کلچرل کنفیوژن ہے، کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنے آپ سے۔ ایک طرف پاکستان ایک اسلامک ریاست کے طور پہ جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ۔ قائد اعظم ایک سیکولر مائنڈ رکھتے تھے، تو ہمیں اسی طور بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی شاید غلط ہے، اس پہ بھی پھر کبھی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن قائد کی بہت سی، ایک یہ چھوٹی سی کتاب بھی ساتھ لانچ ہوئی جس میں قائد اعظم کے کوٹیشنز بھی ہیں، کوٹس ہیں ان کے۔ تو اور پانچواں جو مسئلہ ہمارا ہے وہ ہماری جو خارجہ پالیسی میں انکنسسٹنسیز ہیں، وہ پانچواں مسئلہ ہے ہمارا۔ تو اگر ہم ان 5 جو ایریاز ہیں ان پہ صحیح معنوں میں بحیثیت قوم اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو شاید کچھ بات آگے بڑھے۔ جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا کہ کئی پچھلے ادوار میں جو حکومتیں ہیں، ہماری فارن پالیسی حکومتوں کو پروموٹ کرنے میں لگی رہی، نہ کہ ریاست کے جو مفادات ہیں ان کو آگے لے کر جانے کی بات کرتے۔ تو یہ بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو یہ جو 5 بنیادی مسائل ہیں، اس پہ اگر ہم تھوڑا بہت سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ نہ ہو، لیکن ان 4-5 شعبوں میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین، فوکس تو یہ جو ہے جناح اینتھولوجی میں دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ اگر آپ اس کو خریدیں گے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے اب، تو یہ بڑی اچھی آپ کی کلیکشن میں بھی ہے، اور بڑی زبردست چیزیں ہیں اس میں۔ لیکن میں وہی بات کر رہا تھا کہ ناظرین جو 5 چیزیں اس پہ عمل ہو، تو اب عمل ہو تو کیسے ہو؟ سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسائل ہمارے کیا ہیں، لیکن ان پہ اب آگے بات کیسے ہو، یہ بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے، وہ تو بالکل جو ہمیں تھوڑی بہت امیدیں تھیں اس سے بھی ہم ہاتھ، میرے خیال میں کوئی زیادہ امیدیں ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں جو 2 سینئر آج وزیر خارجہ ہمارے جو ہیں، انہوں نے کھل کر پبلک میں جہانگیر ترین صاحب کی کلاس ہی سمجھے کہ لے لی کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگز میں کیوں آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں ہوتے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ وہ کیوں میٹنگز میں بیٹھتے رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، اور چونکہ وہ تو 62 آرٹیکل جو 62 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، اور ان کا کابینہ کی میٹنگز اور دوسری حکومت کی میٹنگز اٹینڈ کرنا جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا۔ میں ذاتی طور پہ، ہم پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جہانگیر ترین جو ہیں اگر وہ
کیبنٹ کی میٹنگ انہوں نے اگر ایک دو اٹینڈ کی بھی ہیں اور زراعت کے شعبے میں کوئی پریزنٹیشن دی بھی ہے تو وہ کسی طور بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، یا اب وہ ڈسکوالیفائی اگر ہو گئے ہیں تو وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. ڈسکوالیفائی تو وہ ہوئے جو اگر انہوں نے ڈکلیریشن اپنی ٹھیک نہیں بھرے تو ان کی سزا ان کو ہو گئی، وہ تا حیات ڈسکوالیفائی ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتے یا اور کوئی کام نہیں کر سکتے، یا جو ان کی صلاحیتیں اس سے حکومت یا یہ ملک فائدہ نہیں اٹھا سکتی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی جو ہے نقطہ ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین خان صاحب کے ساتھ ان کے مابین تو بہت عرصے سے اختلافات چل رہے ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع ملا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کریں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن میں شاید وہ جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ عمران خان پہ کچھ پریشر بلڈ ہو سکے. لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے ناظرین کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کجا یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو بنیادی ہمارے ریاست کے ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ توجہ دے، یہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہو رہے ہیں. تو یہ کیا جو ہے گورننس پہ ان کی توجہ جائے گی؟ مجھے تو تھوڑا بہت بالکل یہ ہے کہ ایک قسم کا نا امیدی سی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ان کا رویہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اگر اوپنلی اس کو آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. اگر انہیں کچھ اختلافات تھے بھی، کوئی پرابلم تھا بھی، تو وہ عمران خان سے اپنے لیڈر سے ڈسکس کرتے، پارٹی کے اندر رہ کر ڈسکس کرتے اور کوشش کرتے کہ یہ بات جو ہے طے اس کا مسئلہ کوئی نکل آتا. لیکن پبلکلی اس قسم کی باتیں ڈسکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں وہ تو چلے ہیں ہی ہیں، لیکن اس کا اثر گورننس پہ بھی ہو رہا ہے. جو اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا یا جن چیلنجز کا سامنا ہے، اگر پی ٹی آئی کے اندر اس قسم کے مسائل ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت جو ہے ان سے نبرد آزما ہو سکے گی. اور پہلے ہی حکومت پہ بہت سی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ گورننس کے معاملے میں کچھ زیادہ سنجیدہ بھی نہیں ہے اور شاید ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. اور اگر یہ حالات رہے تو پاکستان تو بہت مشکل میں چلا جائے گا. اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہمارے جو اور خاص طور پہ اکانومی اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، وہ تو لگتا نہیں ہے کہ اس جو سیاست ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ کسی طور بھی عمران خان کو صحیح معنوں میں گورننس کرنے دیں گے. لیکن اب عمران خان بھی دیکھیے ناظرین، ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ پرانے ایشوز کو بار بار کہتے ہیں کہ جی پرانی حکومتوں کے سارے مسائل ہیں جو جمع ہو گئے ہیں، اب ہمیں وقت لگے گا. یہ بات کسی حد تک تو درست ہے کہ جو پرانے اتنے گھمبیر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس ہے نہیں کہ وہ ہلائے اور سارے مسائل حل ہو جائیں. اس پہ یقیناً وقت تو لگے گا. لیکن اب یہ بہانے جو ہیں، یہ اب جو نیریٹو ہے یہ اب زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا، کیونکہ لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کرپشن بھی اس ملک میں ہوئی، اس ملک میں لیک آف گورننس بھی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ان تمام مسائل سے ان کو ایڈریس کیا جائے اور ملک کو اس مشکل حالات سے نکالا جائے؟ لوگوں کو اس وقت یہ احساس محسوس نہیں ہو رہا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان آف ایکشن ہے. اس وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کا اس وقت پبلک میں آنا اور اوپنلی اس بات کا اظہار کرنا اور اپنے ایک سینئر کلیگ کو تنقید کا نشانہ بنانا، میں تو سمجھتا ہوں کسی طور بھی مناسب نہیں تھا. اب اس کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہیں یہ تو قریشی صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کو اس سے بڑا دھچکا لگا ہے، اور اگر اس کو ڈیمیج کنٹرول نہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے تو یہ معاملات اور بھی بگڑ سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے، گروپنگز ہیں، تو پھر یہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے؟ پھر تو کیبنٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہوگی، پھر یہ جو ہے پورا ایک نظام جو اس وقت پی ٹی آئی نے ہمیں دے رکھا ہے وہی ڈویژنز کا شکار ہو جائے گا، تو آگے بات بڑھے گی نہیں. اس لیے محمود قریشی صاحب کو تو چلیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. نہ جانے وہ کس فریم آف مائنڈ میں تھے. لیکن یہ ایک بہت میرے خیال کے مطابق تو کوئی اچھی بات یا ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
پھر اس کے بعد جہانگیر ترین نے بھی، جو کہ پھر ان کا حق بنتا تھا، اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے پبلکلی ایک بات کی ہے تو پھر جہانگیر ترین کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ بھی اس کا جواب پبلکلی ہی دیں. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس کا جواب دیا کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، اور اگر میری ضرورت اس ملک کو پڑے گی جہاں کہیں بھی، تو میں اپنے فرائض یا جو بھی مجھ سے کہا جائے گا میں وہ انجام دیتا رہوں گا. تو اس تناظر کو، پس منظر کو رکھتے ہوئے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ایک تو جو میرے خیال میں جو پرانے لوگ ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اسی طرح ہی ڈیل کر رہے ہیں جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں. تو عمران خان کا ایٹ دا ہیلم ٹاپ پہ ہونا شاید اتنا زیادہ تبدیلی کوئی لا نہیں سکا. ابھی تک صرف ریٹرک ہی چل رہا ہے، اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور باتوں سے آگے اب کیا ہوتا ہے اس پہ اب بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف باتوں سے، تقاریر سے تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر یہ ہوتا تو پھر تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پاکستان کے مسائل کو حل کر لیا ہوتا، لیکن اب اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ کر بات کرنی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وزیر اعظم کس طرح اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی رفٹ ہے اداروں کے اندر، اور یہ بھی شاید کہ ہے کہ کوئی اگلے سال شاید کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت جو ڈسپنسیشن ہے ہماری حکومت ہے، اس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنا جو ہے ڈیلیور کرے گی، کام کرے گی اور لوگوں کو ان مشکلات سے بچائے گی. لیکن مشکلات جو ہیں لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت مزاج ہے، وہ خاص طور پہ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ کپتان کو کھیلنے دے رہے ہیں، ان دا سینس کہ ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دے رہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہے یا عمران خان کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے، اور اس کو کسی طور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند نہیں کہا جا سکتا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان اپنا کردار ادا کریں گے اور جو پی ٹی آئی میں اس وقت ایک ایجانسی کیفیت ہے اس کو دور کریں گے. تو آج یہ مختصر سا وقفہ، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. اس قوم کی بدقسمتی دیکھیے ناظرین کہ ملک ہمارا کن مسائل میں جکڑا ہوا ہے، اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہونا چاہیے، تبدیل کرنا چاہیے. سیاست ان معاملات میں ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ نام تبدیل ہو بھی جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں بھی ہوگا تو کیا فرق پڑنے والا ہے اس پاکستانیوں کو؟ اب دیکھیے نا، 6 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اس سے آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے ایسوسیٹڈ اور سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مہنگائی بہت کم ہے پچھلے دور سے، اور ابھی بھی ہم نے بڑا احسان کیا ہے اس پاکستانیوں پہ، کیونکہ تجویز جو تھی وہ 12 روپے بڑھانے کی تھی لیکن ہم نے 6 روپے بڑھایا ہے. تو یہ ہم نے قوم پہ بڑا احسان کیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں اس وقت. بابا ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، تو آپ نے ہمیں یہ بتا کر کون سا ہم پہ احسان کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے؟ پاکستانی عوام نے آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ اب آپ ان مسائل کو حل کریں. اور ہمیں جو اس وقت پاکستان جو پچھلے آپ کے بقول یا ہمارے بقول بھی پچھلے 10 15 20 سالوں سے مسائل میں گرفتار ہے، اور پاکستان کو کس طرح نکالنا ہے، اس لیے تو ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے پچھلے سال الیکشنز میں. تو اگر آپ بھی یہی باتیں کریں گے جو آپ سے پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہمیں تو آپ یہ مت کہیے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں یا پچھلی حکومتوں نے ہم کو یہ سارے مسائل دیے. یہ تو بہت ہو گیا اب، اور یہ گردان ہم نے بہت سن لی. اب خدا را ہمیں کچھ آگے لے کر چلیے
اور اس قوم کو جو اس وقت مسائل ہیں ان سے نجات دلوائیے. لیکن کیا کریں کہ اس وقت بدقسمتی ہے کہ کوئی پلان آف ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہماری اکانومی کے جس طرح میں پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں ڈسکس کر چکا ہوں بہت سے مسائل ہیں. اس میں بنیادی طور پہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے تقریباً اس وقت 1.4 ٹریلین کے قریب ہو گیا ہے. پھر ہماری جو پبلک سیکٹر میں انٹرپرائزز ہیں جو کہ بالکل سکھ یونٹس ہیں ان سے حکومت کو ہر سال تقریباً اس سے بھی 1 ٹریلین کے قریب نقصان ہوتا ہے روپیز کا. اسی طرح ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری نہیں بڑھ رہی بلکہ کم ہو رہی ہیں. اگر بڑی بھی ہیں تو وہ ان پروپورشن ٹو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بیلنس آف ٹریڈ قدرے بہتر ہوا ہے 1%, 2%. لیکن ہماری جو بیس ہے انڈسٹریل بیس ہے وہ اس طرح اتنا مضبوط بھی نہیں ہے اور اتنا ڈائیورسیفائڈ بھی نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں. وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر جو اس وقت یہ جو 3-4 ہمارے بنیادی مسائل پھر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ٹیکس جو بیس ہے نیٹ ہے وہ بڑھ نہیں رہا. وہ بھی ایک بہت. اور پھر پرائم منسٹر اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اقتصادی صورتحال بدل نہیں سکتی. تو بھائیا وہ کون ٹھیک کرے گا ایف بی آر کو؟ وہ آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے. تو آپ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ آپ خدا رہا اس کو ٹھیک کر دیجئے. اب 7 ماہ ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, اب وقت نہیں رہا. یہ بھی سال دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا اور پھر آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوگا. تو خدا رہا اب آگے بڑھیے, مشکل فیصلے کیجئے, لیکن مشکل فیصلے لیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ عوام پہلے ہی بہت پس چکے ہیں. عوام تو بالکل ان کی جو ہے ان کی استطاعت نہیں رہی کہ وہ اور مہنگائی برداشت کر سکیں. تو معلوم نہیں کہ اب لوگ کس طرح آپ کریں گے, لیکن یہ آپ کا اب کام ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ناظرین سمجھ لیجئے کہ جو قرضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں $2 ارب یو ای سے مل گیا اور $3 ارب ہمیں سعودی عرب سے مل گیا اور ابھی آئی ایم ایف کے پاس پیکج کے لیے جا رہے ہیں. ان سے معیشت جو ہے اس وقتی طور پہ تو اس کو ایک سہارا مل جائے گا, لیکن یہ کہہ دینا کہ اب ہماری جو معیشت کے حالات بدل جائیں گے, انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی, یہ تو خیر کائنڈ آف بلڈنگ کاسلز ان دا ایئر والی بات ہے. یہ ونز ان لیونگ ان فولس پیراڈائز ہے پیپل سے. تو ہمیں یہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا. ہم نے جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں ان کو آپ اس طرح کیجئے کہ آپ واقعی ایک صحیح معنوں میں جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ فیصلے کریں وہ آپ نے کرنے ہیں. تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے خدا را اب آپ سب اکٹھے ہو جائیے اور معاملات کو آگے چلائیے. بی آئی ایس پی کا نام تبدیل کریں نہ کریں عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کا عمران خان نام رکھ دیجئے یا شاہ محمود قریشی نام رکھ دیجئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہمیں تو یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ ڈیلیوری کیا کر رہے ہیں, آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کس حد تک اب ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جا رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین جو ہے اس وقت پاکستان آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم نے پچھلے دنوں گھوٹکی میں کل پرسوں خطاب کیا اور وہاں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی. 18th امینڈمنٹ کو لے کر ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم تو سب صوبوں کو دے دیتے ہیں اور پاکستان جو ہے جو خزانہ جو وفاقی خزانہ ہے بالکل خالی ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے تقریباً 162 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سندھ میں ان کا اعلان کیا. اب 18th امینڈمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ ہے کہ اور قمر زمان قاہرہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ ہماری لاشوں سے اوپر سے گزر کر ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک یہ سنجیدہ بیان ہے, لیکن یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ 18th امینڈمنٹ تمام جو جماعتیں اس وقت تھیں انہوں نے اس کو مل کر پاس کیا. شاید پی ٹی آئی نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا, لیکن بھارت پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد ایک منظور ہوئی ایک جو امینڈمنٹ اور وہ پاس ہو گئی. اور اب اس کو طریقہ یہی ہے کہ اگر اسے مطلب یہ کوئی آخری حرف تو نہیں ہے لیکن ایک اہم تبدیلی آئی تھی, ترمیم آئی تھی. اب اس کو اگر تبدیل کرنا ہے سمجھتے ہیں کچھ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے, خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, اور بھی شعبہ جات ہو سکتے ہیں جہاں حکومت سمجھتی ہو کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ
ایک ہارمونی سی کریٹ ہو سینٹر اور پروونسز کے درمیان، کیونکہ اس وقت جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ بالکل ہماری قومی وحدت کے جو ہماری ضروریات ہیں شاید اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں 18th امینڈمنٹ کو بالکل ختم کرنے میں تو شاید حق میں نہ ہوں، لیکن اس میں کچھ ٹویکنگ، اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جو کہ ہماری قومی وحدت کو پروان چڑھائیں اور ایک پاکستانی جو ہماری قوم ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس حد تک تو میں سینٹر کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی شاید ضروری ہو. اس کے علاوہ ناظرین جو ہے افغانستان کے معاملے میں بھی کچھ بہت چیزیں اب آگے چل رہی ہیں اور اس پہ انشاءاللہ میں کل تفصیلی بات کروں گا. لیکن جو وائس پریزیڈنٹ ہیں رشید دوستم، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ تو بچ گئے اس میں، لیکن کچھ فوجی بہرحال ہلاک ہوئے ہیں. تو افغانستان کی صورتحال بھی اسی طرح ہی چل رہی ہے اور کافی گھمبیر سی ہو گئی ہے. تو اب یہ جو ہیں زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پہ بھی آئیں گے، آج کل وہ کابل میں ہیں، اسلام آباد بھی شاید کل پرسوں آئیں، تو پھر انشاءاللہ کل اس موضوع پہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کراچی سے. ہیلو، السلام علیکم باسط صاحب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر امتیاز عرض کر رہا ہوں، آپ کی گفتگو مجھے بہت پسند ہے. آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں، اللہ آپ کو زندگی دے. بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک غریب پاکستانی شہری ہوں، تو میں یہ تمام پڑھے لکھوں سے انٹلیکچوئل سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا بندہ یہ 24 کروڑ میں ہے جو ہمیں کوئی ایک ڈیٹ دے دے کہ غریب پاکستانی جو ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے؟ اور کیسے ہوں گے؟ کیونکہ کرنٹ سینیریو میں تو بڑا دور لگ رہا ہے کہ غریب پاکستانی خوشحالی کی طرف آ سکے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اب دیکھیں. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک ٹھیلے والے کو انکروچمنٹ والے پکڑ کے لے جا رہے تھے، اس کا ٹھیلا. آصف صاحب یقین کرے ہزاروں قطار رو رہا تھا. لیکن میں قانونی کام میں مداخلت تو نہیں دے سکتا، میں ایک غریب پاکستانی ہوں، تو میں بھی دیکھ کے اپنے دل میں افسوس کرتا رہا کہ اس کے گھر میں کل کھانا پکے گا یہ نہیں. تو میں یہی عرض کروں گا حکمران طبقے سے کہ سب کچھ کریں مگر مہنگائی پہ کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام اکثریت میں ہے. اور غریب عوام کہنا صحیح نہیں ہوگا، غریب پاکستانی. تو بھائی امیر پاکستانیوں، غریب پاکستانیوں کا خدا رسول کے واسطے خیال کرو، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. اس طرح سے تو اگر مہنگائی بڑھتی چلی گئی تو ایک غریب آدمی کی سیلری تو بڑھتی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا بھیک مانگے یا ویلفیئر اداروں والوں کے پاس جاؤ، کرے تو کیا کرے؟ تو انٹلیکچوئل پورے 24 کروڑ میں ایسا کوئی ہے جو اس کا مجھے جواب دے سکے؟ کیونکہ میں غریب پاکستانی ہوں. باسط بھائی اللہ آپ کو زندگی دے، اس پہ روشنی ڈالیے پلیز. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کی کال کا. اور آپ بھی یقیناً ایک درد مند دل رکھتے ہیں. آپ کی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی بندے کی تلاش تو چلیں ہم کرتے رہیں گے. لیکن جو ہمارے یہاں اس وقت سسٹمز ہیں اگر ہم انہی کو ٹھیک کر لیں. دیکھیں ایک جمہوریت کا سسٹم ہم نے چلا رکھا ہے، ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، ایک نئی حکومت آتی ہے. اب اس حکومت سے ہمیں بڑی توقعات تھیں، خاص طور پہ عمران خان سے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمران خان دل میں شاید جذبہ بھی رکھتے ہوں، ان کی خواہش بھی ہو کہ وہ ڈیلیور کریں، لیکن جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے اس پہ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے ریزرویشنز ہیں. اور یہی وجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کیا پبلک میں آ کر، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، یہی ہمارے خدشات تھے جو اب پورے ہو رہے ہیں کہ ٹیم جو ہے، سلیکشن ٹیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. اسی وجہ سے کوئی سامنے میں کہتے ہیں نا لائٹ نظر نہیں آ رہی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. یہ سارا پرابلم ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو تھوڑی بہت ہمت دے تاکہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. شیخ آدم صاحب خیریت جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے صاحب بات یہ کہ ابھی آپ نے عمران صاحب خان صاحب کے لیے دعا کی
اللہ کرے وہ ٹیم سیٹ کر لیں. لیکن شاہ محمود قریشی اور ایک ان کا گروپ، ایک پینل اب آہستہ آہستہ سب واضح ہوتے جا رہے ہیں. تو جب خزانے میں دیکھیں نا، جب گھر میں پیسے کم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کو یہاں مال و دولت تو جیسے تیسے آنا تھا، نہیں آ پایا، جو بھی ہوا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ملک کا کیا ہو رہا ہے آج، ملک کہاں کھڑا ہو رہا ہے. اگر یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزیر اعظم بن جائیں، وہ بھی اب نہیں سنبھال پائیں گے. عمران خان کی پالیسی، اب آپ دیکھیں عمران خان کراچی میں آئے، مہمان اداکار کی طرح ہے، ایک دن کا وزٹ آپ کو آ کے اگر سندھ کے کراچی سے بھی لگا ہوا ہے تو یہاں بیٹھے ہیں. تو آپ ہی کا ملک ہے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہاں آ کے بیٹھے، یہاں کے مسائل کو دیکھ کے اور اس کو سالو کریں. 1.62 ارب کیا کہنے کہ اور یہ گرین وہ گرین یہ وہ، لیکن اس سے کام نہیں ہوگا. انہیں اب عوام میں آنا پڑے گا، اسمبلی میں بیٹھنا پڑے گا، اسمبلی کی بات سننی پڑے گی، اور اپوزیشن کو ایک عزت کے ساتھ، جیسے یہاں ورنہ اگر یہ اسمبلی میں نہیں آئی ہے مسائل کہاں سے حل ہوں گے. آپ خود بتائیں یار، آپ سے دعا، اب آپ ہم سب بچے عمران خان کے لیے بھی دعا کریں تو ہمارا اپنا تو فیوچر ہو گیا خراب. مہنگائی آسمان پہ لے گئے جس کا آپ تصور اب نہیں کر پائیں گے. بالکل بالکل شاہ صاحب، بالکل اچھی بات کی، اور اچھا آپ نے یاد دلایا کہ عمران خان نے بھی بہت سے وعدے وعید کیے تھے، اور خاص طور پہ جو ان کی پہلی تقریر الیکشن جیتنے کے بعد آپ سب کو یاد ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کو عزت دوں گا، یہاں پہ پرائم منسٹر کویسچن ٹائم ہوا کرے گا، ہر 2 ہفتے کے بعد میں اسمبلی میں آ کے سوالات کا جواب دوں گا. اب وہ سوالات کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے، وہ تو اسمبلی آتے ہی نہیں، اتنا پور ریکارڈ ہے. تو عمران خان کو ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو صرف یاد ہی دلا سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باسط بھائی کیسے، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا حضور؟ اچھا، میں سردار عادل فرام اسلام آباد سے. جی سردار صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر کہنا کیا ہے کہ ایسی نائل مسلط ہو گئی ہے جن کو نہ تو کسی چیز کا پتہ ہے، تو بس کسی سے مشورے لے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک ایسا بندہ جو سپریم کورٹ جس کو چور ڈاکو ڈکلیئر کر کے اس کو نائل قرار دیا، اس کو انہوں نے اجلاس میں بٹھا کے اس سے مشاورت کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ سر یہ ان کے یہ ادھر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت کہاں جا رہی ہے. نہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتی ہے، نہ عوام کے فیصلے کو مانتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سر یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ شیخ سی جیسے گنڈے لوگ، یہ فواد چودھری جیسے، وہ فیاض چوہان جیسے بدتمیز لوگ، سر یہی کام انہوں نے کرنا. اور کیا کرنا ہے انہوں نے؟ آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میں جس طرح پہلے بھی پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، جہاں تک جہانگیر ترین کا تعلق ہے، ان کو تو ڈسکوالیفائی ہو گئے. جو سزا ملنی چاہیے تھی آئین کے مطابق وہ ان کو مل گئی. اب اگر ان کی کوئی صلاحیتیں ہیں اور حکومت ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ، اگر عوام کو اس میں کوئی فائدہ ہے. ورنہ اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر یہ گمکس ہیں اور سیاست ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے. اگر ہم نے ساری عمر سیاست ہی کرنی ہے اور ریاست کا نہیں سوچنا، اس کی ترقی اور خوشحالی کا نہیں سوچنا، تو پھر اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، یہی دعا کی جا سکتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.